بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلی نظر میں مجھے بھی شبہ ہوا تھا کہ کہیں وہ شخص اس کا پاگل خانے والا بھائی نہ ہو، لیکن گہرا جائزہ لینے پر مجھے اپنا شبہ غلط مان لینا پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غزالہ کا کوئی رشتہ دار ہو رہا ہو۔ اس لڑکی کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ جلن موجود تھی، اس لیے شاید میں نے بالکل ہی غلط سمت میں سوچا ہو۔ بھائی اور محبوب کے درمیان اور بھی بہترین رشتے ہو سکتے ہیں۔ اب تم اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ اسے سوچنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے اس نے میری دلجوئی کے لیے ایک خوبصورت راہ تلاش کر لی تھی، لیکن اس کے کمزور لہجے سے میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ اس وقت زبان سے جو کچھ کہہ رہی تھی دل سے اس پر ذرا بھی یقین نہیں رکھتی تھی۔ اپنی اس لمحاتی کیفیت سے میں نے تھوڑا سا سنبھالا لے لیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں بدستور ایک ہلچل سی برپا تھی۔ میں غزالہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ ہم نے پاکیزہ تنہائیوں میں زندگی بھر سے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے بہترین عہد و پیمان کیے تھے۔ میں اسے اور اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے مزاج میں بے وفائی نام کو بھی نہ پائی جاتی تھی۔ وہ اس دور کی ان لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی جو بہتر انداز میں اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی بھی مرد سے دوستی کر لیتی ہیں، اور جب انتخاب کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع سامنے آ جائے تو وہ اپنے پچھلے وعدوں کو یکسر بلا کر طوطا چشمی کے ساتھ نئی راہ پر چل پڑتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ میں سلمیٰ کی باتوں کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے میرے اور غزالہ کے تعلق کو جانتے بوجھتے ہوئے زبان کھولی تھی۔ شاید اس نے اپنی رائے کے اظہار میں مبالغے سے کام لیا ہو، لیکن اس کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کرنا مجھے دشوار نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے وہ صورتحال ایک پیچیدہ پہیلی سے کسی طرح کم نہیں تھی، اور اس پہیلی کا حل صرف غزالہ کے پاس تھا، جس کا میرے پاس کوئی سراغ باقی نہیں تھا۔ اسے تلاش کیے بغیر مجھے نہ سلمیٰ کے الزام کی صداقت کا اندازہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی میرے دل کو صبر و قرار آ سکتا تھا۔ میرے دل میں غزالہ سے ملنے کی طلب شاید کبھی اتنی شدید نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ سلمیٰ مصر تھی کہ میں اپنی حالت نارمل ہونے تک اس کی خوابگاہ میں آرام کروں، لیکن میں اسے ٹالتا رہا۔ وہ بلا شبہ میرے عزیز ترین دوست جہانگیر کی بیوی تھی، لیکن اس کے بارے میں میری رائے کچھ اچھی نہیں تھی۔ میرے حق میں وہ اس وقت ایک عیار شکاری کا رول ادا کر رہی تھی، اور نفسیاتی محرومیوں اور مایوسیوں کے لمحات میں میرا ہانکا کر کے مجھے اس طرف لے جانا چاہتی تھی جہاں مجھے مغلوب کرنے کے لیے اسے زیادہ آزادی اور وسائل میسر تھے۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی ہمدردی اور درد مندی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بھی ایک عورت ہی تھی۔ جب وہ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے شخص کی ذات میں اتنی دلچسپی لے سکتی تھی تو کسی قانون اور مذہبی بندھن سے آزاد ایک عورت کو کون سی قوت محض وعدوں کا پابند رکھ سکتی تھی؟ میرے لیے وہ تصور ہی سہانے روح تھا۔ میں نے اپنی دلی کیفیت سلمیٰ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم سوچ سوچ کر اپنی حالت اور خراب کر لو گے۔ خاصے توقف کے بعد اس نے مجھے ٹوکا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاگل خانے میں زیر علاج ایک بھائی کے علاوہ پوری دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور باپ نے اس سانحے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، پھر پر امید لہجے میں سوال کیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم سے غزالہ کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہو؟ تم نے صدر میں کسی اور لڑکی کو دیکھا ہو؟ وہ چند روز بیشتر تمہارے بارے میں دریافت کرنے ہمارے گھر نہ آئی ہوتی تو میں واقعی اسے نہیں پہچان سکتی تھی، لیکن وہ کافی دیر یہاں موجود رہی تھی۔ میں نے اچھی طرح اسے دیکھا تھا۔ اب اس کی لمبی لمبی ریشمی زلفیں باقی نہیں رہی ہیں۔ اس نے انگریزی وضع کے بال ترشوائے ہوئے ہیں، وزن بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ سفید رنگ پر سرخی یوں چھائی ہوئی تھی کہ اس پر کوئی سفید فام ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ تم خود ہی بتاؤ کہ اتنے قریبی اور گہرے مشاہدے کے بعد میں دھوکہ کھا سکتی تھی؟ اگر اسے دھوکہ نہیں ہوا تھا تو میں فریب خوردہ تھا۔ سلمیٰ نے غزالہ کے سراپا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر چھیڑ کر گویا میرے دکھتے ہوئے زخم پر نمک پاشی کی تھی۔ غزالہ کے بارے میں میری آتش شوق کچھ اور بڑک اٹھی۔ اس آگ میں اب صرف چاہت اور محبت ہی نہیں رہی تھی، بلکہ حسد، غصے اور رقابت کی سوزش بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ سلمیٰ کا گھر تھا اور میں وہاں مہمان تھا، لیکن اس نے آج خود مجھے اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے لیے ایک نیا گلاس بناتے ہوئے آہستگی کے ساتھ کہا، ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ جھلک آیا اور وہ تنک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے میرے وجود سے تمہیں
انہیں غزالہ کی یادیں عزیز ہیں۔ نہ جانے یہ مردوں کی کیا فطرت ہے کہ یہ ان ہی کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان سے بھاگتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ضرورت محسوس کرو تو ادھر ہی چلے آنا، شرم محسوس کرو تو آواز دے لینا۔ اپنی بات پوری کر کے میرا جواب سنے بغیر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وقتی طور پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کا غصہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ میں بیٹھا آہستہ آہستہ اپنے معدے میں آتشی سیال انڈیلتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے وجود پر طاری ہونے والی دردناک اضطرابی لہر بھی اعتدال میں تحلیل ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں میری سوچ کا رخ قدرے تبدیل ہو گیا، مگر اس کے باوجود میں آرام کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ غزالہ کی تلاش میں اگر میں فوری طور پر بھاگ دوڑ کا آغاز کرتا تو اس کے نتیجے میں بالکل ہی بستر سے لگ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ سلطان شاہ کو فون کر کے وہیں بلا لوں، لیکن وہ ہوٹل کے کمرے میں رقم سے بھرے ہوئے بیگ کی حفاظت پر مامور تھا۔ غیر قانونی طور پر حاصل کی ہوئی وہ رقم ہمارے لیے بہت اہم تھی، لیکن اسے ساتھ لیے پھرنے میں کوئی بھی ناگوار صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ مجھے اس بارے میں جہانگیر پر مکمل اعتماد تھا، لیکن اس کے نہ ہونے کی صورت میں سلمہ پر بھی بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کافی نقاہت محسوس کی۔ آنکھوں کے سامنے پل بھر کے لیے تاریک دائرے ناچ کر رہ گئے، لیکن پھر بھی میں نے سنبھل کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سلمہ کو وہاں بلانے کی بجائے اس کے کمرے میں جا کر میں آسانی کے ساتھ اسے منا سکتا تھا۔ جہانگیر کا گھر شروع سے بہت خوبصورت، آراستہ اور وسیع تھا، لیکن میرے لیے اس مکان کا کوئی گوشہ اجنبی نہیں تھا، اس لیے میں کسی دقت کے بغیر سلمہ کی خوابگاہ کے بند دروازے پر پہنچ گیا۔ میری ہلکی سی دستک پر اندر سے سلمہ نے بلند آواز میں کون ہے کہا تھا، پھر میرا نام سن کر بولی تھی دروازہ بلٹ نہیں ہے، اندر چلے آؤ۔ میں نے بند دروازے پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہلکا سا دباؤ ڈالا اور پھر اس آراستہ خوابگاہ میں داخل ہو گیا، جہاں معطر اور مسحور کن فضا میں سلمہ وسیع و عریض آبنوسی بستر پر تنہا لیٹی ہوئی تھی۔ خوابگاہ میں کھڑکیوں پر دبیز پردے کھنچے ہوئے تھے۔ دھیمی روشنی والے ایک بلب نے کمرے میں بس اتنی روشنی کی ہوئی تھی کہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھائے بغیر ایک دوسرے کو شناخت کیا جا سکتا تھا۔ اس سحر انگیز ماحول میں ایک کیبنٹ پر رکھی ہوئی سلمہ اور جہانگیر کی شادی کی ایک بڑی تصویر پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں بستر سے دور دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے آرام دہ دیوان پر بیٹھ گیا۔ آبنوسی مسحری کے سرہانے پوری دیوار پر چھت تک بیش قیمت آئینے آویزاں تھے، جن میں ہم دونوں کے عکس ہر زاویے سے مجسم ہو رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے سلمہ کہ میری باتوں کا تم برا مان گئی، میں نے بات چھیڑتے ہوئے کہا۔ میرے برا ماننے کا افسوس ہے، اپنی غلطی اب بھی نہیں مانو گے؟ وہ لیٹے ہی لیٹے میری طرف پہلو بدل کر بولی، غلطی تمہاری ہے کہ تم کو غزالہ کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اسے درمیان میں لائے بغیر ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ غنیمت ہے کہ تم مجھے دوست تو سمجھا۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اچانک ہی تر و تازہ انداز میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے، لیکن نقاہت محسوس کر رہا ہوں، میں نے ایمانداری کے ساتھ کہا۔ شاید ایک دو روز تک مجھے بستر پر ہی دراز رہنا پڑے۔ اصل مدعا کی طرف آتے ہوئے اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ میں کوئی بے سر و سامان خانہ بدوش نہیں تھا، بلکہ اسی شہر میں میری فیکٹری کے ساتھ میرا مکان بھی تھا۔ آخری ایام میں شی کے سرکردہ مقامی لوگوں نے تنظیم کے خلاف میرے عزائم سے واقف ہونے کے بعد نہ صرف مجھے ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، بلکہ میرے ان احساسوں کو بھی آگ لگا دی تھی۔ میں نے دانش مندی یہ کی تھی کہ فیکٹری اور سٹاک کے ساتھ ہی گھر کا بھی بیمہ کرایا ہوا تھا، لیکن ان دنوں حالات اس قدر مخدوش ہو چکے تھے کہ اپنی جان کے خوف کے باعث میں اپنے دعوے کے لیے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا اور سارے معاملات میں اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کو مختار نامہ دے کر خود بدستور رپوش رہا، اور اسی دوران میں مجھے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ پاکستان چھوڑنے کے بعد واقعات اتنی تیزی کے ساتھ میرے گرد اپنا جال بنتے چلے گئے کہ میں اپنی خوشگوار ماضی کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ نہ پاکستان سے میرا کوئی رابطہ رہا، نہ کسی اور ذریعے سے مجھے کوئی خبر ملی۔ شب و روز کے ہولناک مارکوں میں نے پوری طرح کسی خانہ بدوش مہم جو کا روپ دار لیا، اور ان واقعات میں اس بری طرح ملوث ہوا کہ مجھے یہ تک یاد نہ رہا کہ پاکستان میں میرے بھی کچھ اثاثے تھے جن کے سہارے میں دوبارہ باعزت زندگی کی ابتدا کر سکتا تھا۔ میری فیکٹری وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے تمہیں؟ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد اسی سے سوال کیا۔ تم نے اپنی طویل غیر حاضری سے بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ ان دنوں جہانگیر کو کوئی ایسی بڑی مجبوری درپیش تھی کہ تم سے ہمدردی اور دوستی کے باوجود
وہ یہاں تمہارے مفادات کی دیکھ بھال نہ کر سکا۔ تمہارے لیے اب پاکستان میں شاید ایک تنکا بھی ایسا نہ رہا ہو جس پر تم اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے بے یقینی کے ساتھ سوال کیا۔ میری فیکٹری، میرا مکان، ان سب کا کیا ہوا؟ میں ان کا بلا شرکت غیر مالک تھا، بینکوں میں میرا کافی سرمایہ جمع تھا۔ تفصیل تمہیں جہانگیر ہی بتا سکیں گے۔ انہوں نے مجھے بس اتنا بتایا تھا کہ تم دیدہ و دانستہ کچھ ایسے لوگوں کی خون آشام دشمنی مول لے بیٹھے تھے جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور وہ اپنی مرضی کا ہر کام کر گزرنے کے وسائل رکھتے تھے۔ تمہارے ملک سے چلے جانے کے بعد انہوں نے سراغ لگا لیا کہ تم اپنے سارے مالی مفادات اپنے کسی ملازم کو سونپ گئے ہو۔ انہوں نے اسے اغوا کرایا، لالچ دیے، تشدد بھی کیا اور آخر کار کچھ ہی دنوں میں تمہارے اٹارنی نے مکان کے ساتھ فیکٹری بھی فروخت کر دی، بینکوں سے ساری رقمیں نکلوائیں اور پھر وہ لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں تمہارے دوسرے ملازمین کا خیال تھا کہ اس کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ رقم بٹور کر اپنی بیوی اور اکلوتے بچے سمیت ملک سے بھاگ گیا تاکہ تم واپس لوٹ کر اس سے اپنے اثاثوں کا مطالبہ نہ کر سکو۔ مگر جہانگیر کو پورا یقین ہے کہ تمہارے دشمنوں نے پہلے اسے سنہرا باغ دکھا کر اس کے ہاتھوں تمہیں دیوالیہ کرایا، پھر کسی خفیہ سازش کے ذریعے اس سے سب کچھ چھین کر اسے بیوی اور بچے سمیت صفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ وہ رات ہمیشہ کے لیے یوں ہی دفن ہو جائے۔ شی کے ہر کاروں کی وہ کہانی میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں حیرت سے منہ کھولے سلمہ کی کہانی سنتا رہا۔ ان لوگوں نے مجھے ہر طرف سے بے دست و پاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جن دنوں میں نے تنظیم سے بغاوت کی، جہانگیر در پردہ میرا ساتھ دینے کے باوجود بظاہر شی کا وفادار تھا، اس لیے میری مالی تباہی کے بارے میں اس کی رائے بے بنیاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پورا قصہ یقیناً اسی طرح پیش آیا ہوگا جس طرح جہانگیر نے سلمہ کو بتایا تھا۔ میری اس لڑائی میں میرا بد نصیب مینیجر اپنے مختصر سے گرانے سمیت قربانی کا بکرا بن گیا تھا۔ اپنے لاکھوں کے نقصان سے زیادہ مجھے اس بیچارے کے دردناک انجام پر صدمہ ہوا تھا۔ یہ بہت برا ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ انتقام کی آگ میں اس حد تک اندھے ہو جائیں گے۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اصل بات جہانگیر سے ہی معلوم ہو سکے گی۔ واقعی بہت برا ہوا۔ اب تمہیں زندہ رہنے کے لیے آج سے نو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ زندہ رہا تو جدوجہد بھی کر لوں گا۔ مجھے اپنے مالی نقصانات کا اتنا غم نہیں جتنا دکھ ان تینوں کی موت کا ہے۔ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا۔ مجھے یقین ہے کہ لاکھوں تو کیا کروڑوں پر بھی اس کی نیت متزلزل نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جن سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے؟ اس کا لہجہ متجسس ہو گیا۔ کاروباری حریف ہیں، میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ کاروبار میں ایسی خون ریز دشمنیاں تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ میرا بھی پورا میکا کاروبار کرتا ہے۔ شاید تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سیدھے سادے کاموں میں دشمنی اس حد تک نہیں بڑھتی۔ مقابلہ کم ظرفوں سے ہو تو اس سے بھی برے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ میں ننھی سی نادان بچی نہیں ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، مگر میں بھی عقل رکھتی ہوں۔ تمہاری اور جہانگیر کی گہری دوستی ہے، اس لیے تم دونوں کے مسائل بھی میں خاصی مشابہت ملتی ہے۔ اب تو خدا کا شکر ہے کہ جہانگیر گارمنٹ فیکٹری خریدنے کے بعد کافی عرصے سے معمول کی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تمہارے جانے تک ان کی ساری سرگرمیاں مشکوک اور پراسرار تھیں۔ وہ فون پر چوروں کی طرح سرگوشیوں میں کسی سے مختصر باتیں کرتے تھے، کال آ جاتی تو آدھی رات کو بستر چھوڑ کر کہیں چل دیتے، بہانہ وہ بھی کاروبار کا کرتے تھے۔ دنیا میں ایسا کون سا کاروبار ہے جو رات بھر چلتا رہتا ہے؟ پھر آخر میں تو وہ اپنے سائے سے بھی خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ کبھی بلٹ پروف کار خریدی جا رہی ہے، کبھی گھر میں دن رات خونخوار کتے کھلے رکھے جاتے تھے، اور کبھی گھر کی چار دیواری کو قلعے کی فصیل بنا کر نشانہ بازوں کو دن رات چوکی داری پر مامور کیا جاتا تھا۔ اگر یہ سب کاروبار ہی کے سلسلے میں تھا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ تم دونوں مل کر کوئی ناجائز اور غیر قانونی کاروبار کر رہے تھے۔ اس کی چمکتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے استدلال کا وزن گھٹانے کے لیے میں ہنس پڑا۔ تم تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ اب آنکھیں موند کر کوئی منتر پڑھو اور یہ بھی بتا دو کہ ہم کون سا کاروبار کر رہے تھے۔ ایک کیا 50 دھندے ہو سکتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اسلحے سے لے کر چرس، شراب اور ہیروین تک سارے ہی کالے دھندے ہیں۔ پتہ نہیں تم دونوں کیا کرتے تھے۔ ایسے غیر قانونی کاموں کو کاروبار کہنا بھی میں شریف کاروباری برادری کی حد تک سمجھتی ہوں۔ یہ تو سراسر چوری اور ڈکیتی کے برابر بلکہ اس سے بھی برے کام ہیں۔ شاید اس کی رائے اپنی جگہ درست رہی ہو، مگر وہ ایک خانہ دار عورت تھی اور اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے اپنے بزرگوں کے آبائی پیشے کا دفاع کر رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسے
ان شریف کاروباری لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر قانون کی آبرو اچھالتے ہیں، محاصل چوری کرتے ہیں، اسمگلنگ کی سرپرستی کرتے ہیں، ملاوٹ اور جعل سازی کو فروغ دیتے ہیں، لیکن میں خاموش ہی رہا۔ اول تو میرا دامن خود داغدار تھا، دوئم یہ کہ کاروباری برادری میں سب ہی لوگ ایسے نہیں تھے۔ ان کی برادری کے نیک ناموں کے طفیل بدناموں کے گناہ بھی معاف کیے جا سکتے تھے۔ دراصل تم ساری دنیا کو اپنے میکے کے ترازو میں تولنے کی عادی ہو گئی ہو، جبکہ سسرال کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ ہم دونوں سسرالی قسم کے کاروبار کرتے رہے ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے اس سنگین موضوع کو مذاق میں ٹالتے ہوئے کہا، مجھے تو حیرت ہے کہ پاکستان آ کر اپنے گھر بار اور فیکٹری کی خبر لینے کی بجائے تم اتنے اطمینان سے ہوٹل میں گوشہ نشین ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ ذکر سرسری طور پر نکل آیا، ورنہ تمہاری نظروں میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو محبوبہ کی بے وفائی کی خبر شاید برداشت کر جاتا، لیکن اتنے بڑے مالی دھچکے پر اسے ضرور دل کا دورہ پڑ جاتا۔ وہ حد سے بڑھ رہی تھی، میرے لیے اسے لگام دینا ضروری ہو گیا تھا، اور پھر ان نازک لمحات میں مجھے ایک نادر راہ سوجھ ہی گئی۔ دورہ اسے پڑے جس کا نقصان ہوا ہو، میرا کیا بگڑا ہے؟ میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں دل کا دورہ تو نہیں پڑا، لیکن اب اس صدمے سے تمہارا دماغ ضرور چل گیا ہے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی، تان کے کپڑوں اور تھوڑی بہت رقم کے علاوہ تمہارے پاس اب رہ کیا گیا ہے جس پر اتنا خوش ہو رہے ہو؟ میں تم سے مذاق کر رہا تھا، میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر بیچارہ محض اس وجہ سے میرے نقصانات کی فکر میں دبلا پتلا ہو رہا ہے کہ میرا اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا، ورنہ یہاں جو کچھ ہوتا رہا اس میں 100% میری ہدایت کا دخل تھا۔ اگر میں یہاں سے بر وقت اپنے اثاثے نہ سمیٹتا تو میرے دشمن واقعی سب کچھ مٹی میں ملا دیتے۔ پھر تمہارا مینیجر کہاں ہے؟ اس کی بیوی اپنے بچے سمیت کہاں گئی؟ تمہاری رقم کہاں ہے؟ اس نے بے یقینی کے ساتھ یکے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے۔ میری نئی کلا بازی اس کے لیے ناقابل فہم ثابت ہوئی تھی۔ مینیجر اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ فرانس میں عیش کر رہا ہے۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ خوشگوار لہجے میں وہ سفید جھوٹ بولا، اور رقم میرے پاس ڈالروں کی صورت میں موجود ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جا چڑھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے مینیجر نے پوری رقم ایمانداری کے ساتھ تمہیں باہر پہنچا دی اور تم اسے کندھے پر لادے نگر نگر گھومتے رہے۔ کندھے پر لادے پھرنے والے مفروضے کے علاوہ باقی بات درست ہے۔ وہ رقم پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر گئی تھی۔ وہاں بہتیرے بینک ایسے ہیں جو صرف رقم دیکھتے ہیں، اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں دریافت کرتے۔ میں نے رقم ایسے ہی ایک بینک میں جمع کرا دی۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنے دشمنوں کی دسترس سے دور رہ کر باقیہ زندگی باہر ہی گزار دوں گا، لیکن جہانگیر سے غزالہ کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں کی تنگی ترشی میں بھی باہر کی عیاشیوں سے زیادہ مزہ ہے، اس لیے میں آتے ہوئے اپنا تمام سرمایہ ڈالروں کی شکل میں واپس لے آیا ہوں۔ اب وہ رقم کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی بدستور برقرار تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں نے ڈرامے کی تکمیل پر دل ہی دل میں اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، وہ رقم میں غیر قانونی طور پر ملک میں لایا ہوں، اس لیے اسے براہ راست کسی بینک میں نہیں ڈال سکتا۔ جہانگیر آئے گا تو اس کے مشورے سے کوئی راہ نکالوں گا۔ اس وقت یہ رقم تم امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لو۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تم رضامندی ظاہر کرو تو میں ابھی ہوٹل فون کر کے رقم کا تھیلا یہیں منگوائے لیتا ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تھیلا اسی طرح تجوری میں ڈال دوں گی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں سلمہ کے ساتھ ہوٹل جا کر اسی کی کار میں گن بوٹ کی فروخت سے حاصل کی ہوئی رقم لے آتا، جس کی حفاظت میرے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی، لیکن فون کر کے سلطان شاہ کو بلا لینا زیادہ مناسب تھا۔ سلمہ کی زبانی اپنے اثاثوں کی تباہی کی داستان سننے کے بعد میرے لیے اس رقم کی اہمیت یک بیک بڑھ گئی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس رقم کے بارے میں ایک من گڑت کہانی سنا کر میں نے اسے مطمئن کر دیا تھا، ورنہ وہ اس بارے میں مجھ پر اس قدر سوالات کی بوچھاڑ کرتی کہ میں اپنا سر پیٹتا ہوا اس کے گھر سے چلا جاتا۔ میں نے سلمہ کی خوابگاہ سے ہی ہوٹل فون کر کے سلطان شاہ کو تھیلے سمیت جہانگیر کے گھر پہنچنے کی ہدایت کی تو وہ کچھ حیران سا ہو گیا۔ کیا اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست ہو گیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ تھیلا ہماری آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تم فوراً چلے آؤ۔ میں نے اسے تاکید کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور سلمہ کی طرف مڑ کر بولا، آؤ ڈرائنگ روم میں چلیں، اس کا وہیں انتظار کرنا مناسب رہے گا۔ پورے گھر میں ابھی تک مجھے کوئی دوسرا متنفذ نظر نہیں آیا۔ کیا کوئی ملازم نہیں ہے یہاں؟ پورے 6 ملازموں کی فوج پل رہی ہے یہاں۔ وہ میرا ہاتھ تھام
थम कर बिस्तर से उठते हुए बोली, मगर वो सब पीछे रहते हैं। एक मुलाजमा सुबह अंदर आती है और पूरे घर की सफाई करके मेरे बेदार होने से पहले बाहर चली जाती है। दूसरी रात को दिन भर के गंदे बर्तन धोने आती है। इनके अलावा 2 चौकीदार, एक माली और एक ड्राइवर भी यहीं रहता है, मगर उन्हें घर में बुलाते हुए मुझे उलझन होती है। वैसे भी अकेली रहते रहते मैं बेजार होने लगी हूँ। खुद को मसरूफ रखने और वक्त गुजारने के लिए खाने पकाने के सारे काम खुद करती हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम भी होटल से यहीं आ जाओ, दोनों का ही वक्त अच्छा गुजरेगा। मेरे पकाए हुए खाने और चपातियाँ जहांगीर को बहुत मरगूब हैं। इसका लहजा चिढ़ाने वाला था, जैसे जहांगीर की पसंदीदगी का इजहार करके मुझे अपना फैसला बदलने पर उकसा रही हो। चंद रोज बाद शायद ऐसा मुमकिन हो सके। सुल्तान शाह के साथ मुश्किल है। तुम बिला वजह इसे दोस्त दोस्त कह रहे हो। मुझे याद पड़ता है कि सुल्तान शाह तो शायद मुलाजम था तुम्हारा। बाज मुलाजम इस कदर वफादार और जान निसार होते हैं कि दोस्तों से भी ज्यादा अजीज हो जाते हैं। इसके सामने कोई ऐसी बात न कह देना, वो बुरा मान जाएगा। चाहो तो इसे पीछे रख सकते हो। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके बोली, मैं इसके लिए कोई सर्वेंट क्वार्टर खाली करा दूंगी। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा, इसके साथ मुझे भी सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। वो मौजू वहीं खत्म हो गया, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे, जहाँ सफाई करने वाली मुलाजमा शायद सलमा की हदायत पर कालीन पर से गिलास के टूटे हुए टुकड़े समेट रही थी। मुलाजमा खुश शक्ल और बासलीका थी। सलमा को देखते ही इसकी आंखों से सरासीम की झांकने लगी और ब्रश कालीन पर मशीनी अंदाज में तेज तेज चलने लगा। शायद सलमा अपने मुलाजमीन के साथ कोई नरमी बरतने की आदी नहीं थी, लेकिन गनीमत ये हुआ कि इसने मुलाजमा को कई बार घूरने के बावजूद मेरे सामने कुछ नहीं कहा और चंद मिनट बाद ही वहाँ फिर तखलिया हो गया। सलमा ने इंटरकॉम पर चौकीदार को सुल्तान शाह के बारे में हदायत दे दी थी, इसलिए हम दोनों आराम से बैठे बातें करते रहे। इस दौरान में मैंने इसे ये भी बता दिया कि अपने दुश्मनों के खतरे की वजह से इन दिनों मैं अतालबी नजाद पीटरबाग बना हुआ था और शहर के हालात का जायजा लिए बगैर अपनी असल शनाख्त जाहिर नहीं करनी चाहता था। इसलिए वो मुझे किसी तीसरे के सामने मेरे असल नाम से न पुकारे। मैंने उसे ताकीद की थी कि जहांगीर को भी इस एहतियात से आगाह कर दे ताकि इसकी लाइल्मी मेरे लिए कोई खतरा पैदा न कर सके। सुल्तान शाह के आने की इतला मिलने पर सलमा अंदर चली गई और सुल्तान शाह बैग शाने से लटकाए चौकीदार के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। ये तुम्हें क्या हुआ? सुबह तो बिल्कुल तरोताजा थे, इस वक्त चेहरा जर्द पड़ा हुआ है और आंखों से नकाहत जांग रही है। इसने रकम का थैला मेरे कदमों में डालते हुए सवाल किया। तबीयत बिगड़ गई थी, अब ठीक हूँ, मैंने सरसरी लहजे में कहा। जरा गिन लो के थैले में अब कितनी रकम बाकी रह गई है। इसने गड्डियां गिननी शुरू कर दी। इन ही में पिस्तौल भी मौजूद थे जो मैंने उठाकर सुल्तान शाह की जेब में डाल दिया। अपनी जरूरियात के लिए $2000 निकाल कर मैंने गिनी हुई रकम दोबारा थैले में डाली और जिप बंद कर दी। सलमा के मिजाज के पेश नजर मैंने इसे सुल्तान शाह के सामने आने से मना किया था, लेकिन जब मैं बैग अंदर ले जाने के लिए उठने लगा तो वो ट्रे में स्क्वाश का एक गिलास लिए वापस आई और मैं दांत पीसते हुए दोबारा अपनी निशिस्त में धंस गया। सुल्तान शाह ने उठकर अदब और एहतराम के साथ सलमा के हाथ से स्क्वाश का गिलास लेते हुए इसे सलाम किया और वो कोई जवाब दिए बगैर सोफे पर आ बैठी। तो तुम हो सुल्तान शाह? चंद सानियों तक जायजा लेने के बाद सलमा बोली, डैनी तुम्हें अपनी जात से ज्यादा अजीज रखता है, वरना इस शख्स को किसी की भी परवाह नहीं होती। सुल्तान शाह खासा ज़हीन नौजवान था, फौरन ही बात की तह में छुपे हुए तंत्र को समझ गया। इसका चेहरा और कान की लम्हें सुर्ख हो गईं। फिर वो धीमी आवाज में बोला, उन्हें किसी की परवाह करने की जरूरत भी क्या है? इनकी जात में तो इतनी कशिश है कि बेहतीरे लोग हर वक्त परवानों की तरह इनके गिर्द मंडलाते रहते हैं। इसने सलमा को इसी के अंदाज में जवाब दिया था। बेजाहिर मेरी तारीफ की गई थी, लेकिन इन फिक्रों में सलमा के लिए तंज भी पिनहा था जिसे वो भी नजरअंदाज न कर सकी, और इसकी जुबान खोलने से पहले ही मुझे गुफ्तगू में दखल अंदाजी करनी पड़ गई। आपस की शायरी में मुझे न रगी दो, मैंने हंसते हुए इन दोनों से कहा। इस बार के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम दोनों का बाकायदा तारफ हो गया। ये बैतबाजी बाद में होती रहेगी, इस वक्त हमें चलना चाहिए। मैंने थैला सलमा के हवाले किया था तो इसको ताले की फिक्र हुई। फिर इसने रकम के बारे में इस्तफसार किया, मगर मैंने बेपरवाही के साथ इसे बैग तिजोरी में डालने का मशवरा दिया और वो मुतरद्दद अंदाज में अंदर चली गई। वो दोबारा वापस आई तो मैं रवानगी की नीयत से खड़ा हुआ। इतनी ही जल्दी है तो सुल्तान को ड्राइवर के साथ जाने दो,
دو، تمہیں میں خود چھوڑ آؤں گی۔ سلمہ نے سلطان شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ اسے ٹال دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی وہ پیشکش صرف سلطان شاہ کو چڑھانے کے لیے تھی، ورنہ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ ہم دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ واپس جانا تھا۔ سلمہ برآمدے تک ہمارے ساتھ آئی، پھر ہم اسے الوداع کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ راستے پر سلمہ کے ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن وہ جن نظروں سے بار بار میرا جائزہ لے رہا تھا ان سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ میری کسی طویل سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں ذہنی طور پر خود کو اس کی باز پرس کے لیے تیار کرنے لگا، جس کا آغاز کمرے میں داخل ہوتے ہی ہو سکتا تھا۔ تمہاری چال تک بگڑی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، اس نے پورٹیکو سے لفٹ والی راہداری کی طرف جاتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسی کیا طبیعت بگڑ گئی تھی کہ ابھی تک اس کے اثرات نہیں سنبھل سکے ہو؟ کچھ نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ ایک نیٹ پیک جلدی معدے میں اتار لیا تھا، جس کے نتیجے میں سارا کھایا پیا باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں طبیعت پوری طرح بحال ہو جائے گی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سچے ہو تو میرے ساتھ سوئمنگ پول کے گرد دوڑ لگا کر ایک پورا چکر لگا کر دکھاؤ۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اس وقت چند قدم بھی نہ دوڑ سکو گے اور تبرا کر گر جاؤ گے۔ چلو تم ہی سچے ہو، پہلے کمرے میں پہنچو، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد مجھے شدید تکان کا احساس ہونے لگا اور میں بستر پر بے سود ہو کر گر گیا۔ چند قدموں پر مشتمل وہ فاصلہ میرے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہلکی ہو چکی تھیں اور پیشانی پر پسینے کی سرد بوندوں کے ابھرنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے وہم ہوا کہ شاید سلمہ کا اندازہ درست ہی تھا۔ غزالہ کے بارے میں اس کی ہرزہ سرائی سن کر مجھ پر شاید ہلکا سا دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد مجھے کم از کم 4-6 گھنٹوں تک چلنے پھرنے سے گریز کر کے بستر پر آرام کرنا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ اپنی جیرہ بول کر میری تیمارداری میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بھی ڈاکٹر کو طلب کرنے کی اجازت چاہی، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور پھر میرا ذہن تیزی کے ساتھ کوہر آلود دھندلکے میں ڈوبتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو سلطان شاہ کے ساتھ ہی ایک جوان سال ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ مزید چند منٹ وہاں رکا، مجھ سے باتیں کی، پھر واپس چلا گیا۔ دوران گفتگو پتہ چلا کہ اسے سلطان شاہ نے روم سروس کی معرفت طلب کیا تھا۔ اس نے مجھے 2 انجیکشن لگائے تھے اور چند دوائیں تجویز کر کے چلا گیا تھا۔ سلطان شاہ اس سے مشورہ کر کے مجھے امراض قلب کے قومی ادارے میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں ہوش میں ضرور آ گیا تھا، لیکن میرا ذہن بوجھل ہو رہا تھا، اس لیے میں شام تک یوں ہی بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران میں سلطان شاہ نے مجھے سگریٹ کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کے لیے منع کیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر جلاہٹ ہو رہی تھی کہ محض سلمہ کے الفاظ پر میری حالت کیوں بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس کے پیدا کیے ہوئے وہم سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں جلد از جلد غزالہ کو تلاش کر کے اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت کا علم ہو سکے، لیکن ڈاکٹر نے 2-3 دن تک آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ فوری طور پر بھاگ دوڑ کی کوشش کی تو شہر کی کسی بری پوری سڑک پر لوگوں کے لیے تماشا بن سکتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔